مصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، شہنشاہ بطحا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں 47 ویڈیوز الحمدللہ پیش کی جا چکی۔ ان 47 ویڈیوز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف حالات اور واقعات سنائے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کی تفصیلات کو سمجھانے کی، بتانے کی کوشش کی گئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 13 سال مکۃ المکرمہ میں گزارے اور اللہ رب العزت کے حکم سے 13 سال کے بعد مدینۃ المنورہ ہجرت فرمائی۔ مدینۃ المنورہ تشریف لانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، اور دوسرا کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان مواخات کا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، مہاجرین کو انصاری صحابہ نے اپنے گھروں میں جگہ دی، انہیں ٹھکانہ دیا، ان کا ساتھ دیا، ان کا تعاون کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں مقیم رہے، لیکن جلد ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد نبوی کے دونوں طرف ایک ایک کمرہ تعمیر کر دیا گیا۔ ایک کمرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا کے لیے، دوسری طرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے ایک حجرہ، ایک کمرہ تعمیر کیا گیا۔ اس وقت تک صرف حضرت سودا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما یہ دونوں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں۔ پھر بعد میں جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اور نکاح فرمائے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر والے اہل بیت مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے یثرب کے اس علاقے میں آگئے تو اہل بیت کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ازواج مطہرات کے لیے، امہات المومنین کے لیے دونوں طرف اور بھی آہستہ آہستہ حجرے تعمیر ہوتے رہے۔ یہ جو مسجد نبوی تعمیر کی گئی انتہائی سادگی کے ساتھ، اور جو حجرے تعمیر کیے گئے وہ بھی انتہائی سادگی کے ساتھ، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنے سادے اور اتنے چھوٹے چھوٹے وہ کمرے تھے کہ اس کی جو چوڑائی ہے وہ 10 ہاتھ تھی، اور اس کی جو لمبائی ہے وہ 6-7 ہاتھ 8 ہاتھ سے زیادہ نہیں تھی۔ اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر چھت پہ ہاتھ لگانا چاہتا تو آرام سے لگا سکتا تھا۔ مسجد نبوی بھی تعمیر کر دی گئی۔ اب مسجد نبوی کو آباد کرنے کا مسئلہ تھا، نمازوں کی ایک مستقل ترتیب بنانے کا مسئلہ تھا۔ یہ جو ترتیب اس وقت ہمارے سامنے ہے، ہم مسجد کو جاتے ہیں، اذان ہوتی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے، ہر نماز کی رکعتیں متعین ہے، اذان دی جاتی ہے۔ یہ جو ترتیب اس وقت ہمارے سامنے ہے، یہ ترتیب شروع میں نہیں تھی۔ اسلام کے ابتدائی دور میں نمازوں کی یہ ترتیب نہیں تھی۔ سب سے پہلے ابتدا میں مکۃ المکرمہ میں مسلمانوں کے لیے، عام ایمان والوں کے لیے صرف 2 نمازیں فرض قرار دی گئی تھیں۔ ایک نماز طلوع آفتاب سے پہلے پڑھی جاتی تھی، اور ایک نماز غروب آفتاب سے پہلے، سورج کے ڈوبنے سے پہلے پڑھی جاتی تھی۔ یہ 2 نمازیں عام ایمان والوں کے لیے فرض تھیں، اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان 2 نمازوں کے علاوہ تہجد کی نماز بھی فرض تھی۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی تہجد کی نماز کا خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے۔
پوری زندگی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تہجد کی نماز پڑھی، اس وقت بھی پڑھی جب 5 نمازیں باضابطہ فرض کر دی گئی تھی، اس کے بعد بھی مدینۃ المنورہ میں بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام تہجد کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ مزدلفہ کی ایک رات، حج میں ایک رات آتی ہے مزدلفہ کی، مزدلفہ کے میدان میں وہ رات گزاری جاتی ہے، صرف اس ایک رات آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس امت پر شفقت کے لیے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس امت پر رحم و کرم فرماتے ہوئے اس ایک رات میں تہجد کی نماز نہیں پڑھی، پوری زندگی آپ علیہ الصلاۃ والسلام تہجد کی نماز کا اہتمام فرماتے ہیں۔ چونکہ مزدلفہ میں جو رات گزرتی ہے اس کے بعد والا جو دن ہے بڑا مصروف دن ہوتا ہے، یوم النحر کا دن اس کو کہا جاتا ہے۔ مزدلفہ سے مینا کی طرف جانا ہے، مینا میں جمرات کی کنکریاں مارنا ہے اور پھر قربانی کرنا ہے، بال کٹانا ہے، سارا دن مصروفیت میں گزارنا ہے، انسان تھک جاتا ہے، انسان کے اوپر کسی قسم کی کوئی پریشانی طاری ہو سکتی ہے، پریشان ہو سکتا ہے۔ اس پریشانی سے بچانے کے لیے، اس تھکن سے بچانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی رات تہجد کے وقت میں خاص طور سے آرام فرمایا تاکہ میری امت بھی آرام کرے اور اگلے دن کی تیاری کر لے۔ اس ایک رات کے علاوہ ہمیشہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تہجد کا اہتمام کرتے رہے، پابندی کرتے رہے۔ وہ تہجد کی نماز فرض تھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے۔ پھر معراج میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بلایا گیا، 5 نمازیں فرض کی گئیں اور ان 5 نمازوں کو 50 نمازوں کے برابر قرار دیا گیا۔ سیرت کی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام معراج کے بعد دوسرے، تیسرے، چوتھے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور ان نمازوں کے اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نماز پڑھ کے بتائے۔ پہلے دن بالکل ابتدائی اوقات میں انہوں نے نماز پڑھی، دوسرے دن بالکل انتہائی وقت میں انہوں نے نماز پڑھی اور فرمایا اللہ کے رسول جو نمازیں آپ کو عطا کی گئی ہیں، جو فرض نمازیں دی گئی ہیں، ان نمازوں کے یہ اوقات ہیں، لیکن اس موقع پر بھی نمازوں کی رکعتیں نہیں بتائی گئیں۔ اس موقع پر جو 5 نمازیں دی گئی تھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین معراج کے بعد اور مدینۃ المنورہ تشریف لانے کے بعد بھی ہر نماز 2 رکعت ہی ادا کیا کرتے تھے، رکعتیں نہیں بتائی گئی تھی۔ فجر کی بھی 2 رکعت، ظہر کی بھی 2 رکعت، عصر کی بھی 2 رکعت، مغرب کی بھی، عشاء کی بھی 2 رکعت ہی ادا کی جاتی۔ مدینۃ المنورہ تشریف لانے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے رکعتوں کی ترتیب اور تعیین بھی کی گئی اور بتلایا گیا کہ اب فجر کی 2 رکعت ہوں گی، عصر کی 4 ہوں گی، ظہر کی 4 ہوں گی، مغرب کی 3 ہوں گی اور عشاء کی 4 ہوں گی، اور البتہ سفر میں 4 کے بجائے 2 پڑھنے کی گنجائش ہے، اجازت ہے، بلکہ اسلام نے اس کو لازمی حصہ اور لازمی حکم قرار دیا ہے کہ سفر میں ہو تو 2 رکعت پڑھنا۔ نمازوں کی جو ترتیب ہے، رکعت کی جو تعیین ہے، یہ مدینۃ المنورہ کے بالکل ابتدائی زمانے میں بتا دی گئی۔ یہ ہجرت کا پہلا سال ہے۔ اب جب نمازوں کی ترتیب بن گئی، رکعتوں کی تعیین ہو گئی، اس کے باوجود مسجد میں جڑ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا کوئی انتظام نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں فکر فرمائی، صحابہ کو جمع کیا، مشورہ کیا کہ ہمیں لوگوں کو مسجد کی طرف بلانے کے لیے، مسجد سے جوڑنے کے لیے، جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیا ترتیب اختیار کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے مشورہ دیا۔ بعض حضرات نے کہا اللہ کے رسول آگ جلائی جائے، آگ روشن ہوگی تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ظہر کا وقت ہو گیا، عصر کا وقت ہو گیا، وہ مسجد آئیں گے اور سب کے ساتھ مل کے نماز پڑھ لیں۔ اللہ کے رسول نے اس طریقے کو پسند نہیں فرمائے،
بعض حضرات نے کہا اللہ کے رسول ایک ناقوس بجائی جائے، جیسے عیسائی اپنے چرچوں میں بجایا کرتے تھے، ایک سینگ کی طرح ایک شکل ہوتی ہے، اس کے اندر سے ایک آواز نکالی جاتی ہے، ناقوس، نرسنگا اس کو کہا جاتا ہے اردو زبان۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ بعض حضرات نے رائے دی اللہ کے رسول جب نماز کا وقت ہو جائے، دو چار لوگ الگ الگ محلوں میں گھومنے لگیں، الگ الگ محلوں میں تقسیم ہو جائیں، وہاں جا کے اعلان کرتے پھریں کہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا۔ اس رائے کو اگرچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے منظوری دے دی تھی لیکن پسند نہیں فرمایا۔ حضرت بلال کو حکم دیا گیا کہ نماز کا وقت ہو جائے تو اعلان کیا جائے، الصلاۃ جامعۃ، نماز ہونے والی ہے، نماز ہونے والی ہے، اعلان کیا جاتا، لوگ مسجد پہنچ جاتے۔ ایک دو تین دن ایسے ہی گزر گئے، پھر ایک صحابی نے، حضرت عبداللہ ابن زید انصاری رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو نماز کے لیے اگر بلانا چاہتے ہو تو یہ طریقہ تمہیں اختیار کرنا چاہیے، اور ایک آدمی دوسرے آدمی کو اذان کے کلمات سکھا رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اذان کے کلمات سکھائے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ خواب حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ کو دکھایا گیا۔ جیسے ہی ان کی آنکھیں کھلی وہ فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، اور انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے اپنا پورا خواب دہرایا، وہ کلمات دہرائے، اور بھی دوسرے صحابہ نے آ کے بتایا اللہ کے رسول ہم نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی آ کے یہی خواب سنایا اور یہی کلمات دہرا کے بتائے کہ دو لوگ آپس میں بات کر رہے تھے اور انہوں نے اذان کے یہ کلمات سکھائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس یہی وہ کلمات ہیں جو اللہ رب العزت کو پسند ہیں، اور ان کلمات کو منظوری دے دی گئی۔ اذان کے ان الفاظ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرما لیا، اور پھر حضرت عبداللہ ابن زید سے فرمایا کہ یہ اذان کے کلمات بلال کو سکھا دو، بلال کی آواز تم سے زیادہ بلند ہے، وہ اذان دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ابتدائی دور میں مسجد نبوی کے سب سے پہلے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم ایک صحابی ہیں، ان کو بھی اذان سکھائی گئی، وہ بھی اذان دیا کرتے تھے۔ یہ دو مؤذن ایک زمانے تک باقی رہے۔ بعد میں ایک صحابی اور آئے جن کو حضرت ابو محذورہ کہا جاتا ہے، انہیں مکۃ المکرمہ کا مؤذن بنایا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، وہ یہ جو ابو محذورہ تھے ابھی کھڑی جوانی میں یہ قدم رکھنے والے تھے، تھوڑے سے شریر تھے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شرارت کر رہے تھے، کھیل کود میں مصروف تھے۔ راستے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ گزر رہے ہیں تو ان لوگوں نے، ان بچوں نے، حضرت ابو محذورہ نے ستانے کے لیے، تانا دینے کے لیے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف دینے کے لیے اذان کے کلمات دہرانے شروع کر دی۔ ان کی زبان سے نکلنے لگا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ستانے کے لیے انہوں نے وہ الفاظ کہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فوراً رک گئے اور فرمایا ذرا ان بچوں کو بلا کے لاؤ۔ بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ تم میں سے کون یہ اذان دے رہا تھا، کس کی آواز زیادہ بلند تھی؟ سارے بچوں نے حضرت ابو محذورہ کی طرف اشارہ کیا کہ انہوں نے یہ آواز لگائی تھی، یہ اذان دے رہے تھے، ان کو پکڑیے، ہم تو نہیں کر رہے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ ابو محذورہ ادھر آؤ، اب میرے سامنے وہ اذان کے کلمات کہو۔ حضرت ابو محذورہ اب پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے اذان کہہ رہے تھے، اور اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ٹھہر کے ڈرتے گھبراتے اذان دینے لگے۔ جیسے ہی انہوں نے اللہ اکبر بالکل آہستہ سے کہا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ابھی تو بڑی اونچی تمہاری آواز تھی اور بڑی تیز آواز میں تم پکار رہے تھے، چلو زور سے پکارو۔ انہوں نے دوبارہ کہا اللہ اکبر۔ جیسے ہی وہ اگلا کلمہ انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ کہا زور سے کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس طریقے سے انہوں نے پوری اذان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دہرائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو محذورہ آپ چلے جاؤ، لیکن وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ٹھہر کے انہوں نے جو اذان دی، جیسے ہی اذان کے وہ کلمات انہوں نے ختم کیے، کہنے لگے اللہ کے رسول اب تو یہ اذان اور اس اذان کے کلمات اور وہ اشہد ان محمدن رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ کلمات میرے دل میں اتر گئے، اب تو میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی دیر کی صحبت نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نگاہ نے ان کی دل کی دنیا بدل ڈالی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا، بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا گئے، فیصلہ دل کا، ایک نگاہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اوپر ڈالی، ان سے وہ کلمات سنے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ ابو محذورہ بعد میں مکۃ المکرمہ کے مؤذن بنائے گئے۔ اس طرح اذان کی شروعات ہوئی اور باضابطہ مسجد میں جماعت کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ، ایک نظام کے ساتھ نمازوں کا آغاز کیا گیا۔ ہجرت کا بالکل ابتدائی سال ہے، ہم آگے اور بھی ہجرت کے اس ابتدائی سال میں، اس پہلے سال میں پیش آنے والے واقعات سنیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔